اسٹوڈنٹس، ہم کہیں 9th کلاس کی اردو کہانیاں، اردو گرامر کی اخلاقی کہانیاں، اور آج کی ہماری کہانیاں سچ کی برکت ہیں، سچ کا فائدہ، سچ پر مبنی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا کہ یکا یک شور اٹھا، پھر اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے ہڑبڑا کے اٹھے، سوئے ہوئے ہڑبڑا کے جنہیں منہ بڑبڑا کے اٹھے اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مچا رکھی تھی، لوٹ مچا رکھی تھی، ہر کسی لوٹ رہے تھے، کسی کو معاف نہیں کر رہے تھے، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، جیبیں ٹٹول رہے تھے مطلب جیبیں اندر تلاشی لے رہے تھے نا سب کی، جو کچھ پاتے چھین چپٹ لیتے، چھین لیتے۔ لوٹنے والے آہ افغان کر رہے تھے مگر بے رحم ڈاکو چیخو پکار کر رہے تھے مگر بے رحم ڈاکو پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا جو کھڑا جیسا کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آتا، یعنی اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا 40 اشرفیاں۔ لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگر 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر منگوایا، پوچھا لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بڑے سکون سے جواب دیا، کوئی ٹینشن نہیں تھی اس کو، 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے 40 اشرفیاں؟ سردار نے پوچھا کہاں ہے 40 اشرفیاں، بتاؤ مجھے۔ بتا میرے کرتے کی تہ میں سلی، جن قمیض کے اندر نہ سلی ہوئی ایک جیب میں، اس کی والدہ نے کرتے کے اندر جیب بنا کر اشرفیاں رکھ دی تھیں۔ لڑکا بولا کرتے کی تہ کھولے گی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے کہا لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ اب لڑکا کہنے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گناہ گار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا، یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے، اور ایک میں مدت سے اپنے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا، توبہ کی اور رہزنی کا پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کا ترک کرے۔ رہزنی کا پیشہ ڈاکوؤں کا پیشہ، رہزنی ہوتے ڈاکو زنی ہوتے ہیں۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کی سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گیا۔ نتیجہ سچ میں برکت ہے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سانچ کو آنچ نہیں ہے۔